آج انشاءاللہ العزیز ہم سب نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر فلاں نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اس میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا وتر پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یہ سب ذہن میں رکھنا لازمی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھنا لازمی ہے، لفظ بولنا کہ میں 4 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں، اس امام صاحب کے پیچھے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، یہ لفظ بولنا بہتر ہے، بول لے تو کوئی اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی بولے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہونی، ٹھیک ہے، اس کی اتنی خیر ہی ہے۔ لیکن ذہن میں ہونا ضروری ہے کم از کم کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، زور کی پڑھنے لگا ہوں، فرض یا سنتیں پڑھنے لگا ہوں، وہ سارا کچھ ذہن میں ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے۔ اب پہلے آپ مجھے دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کا آدھا حصہ وہ آئے کندھے کے برابر اور باقی کا آدھا حصہ آئے کانوں کے برابر، اور ہاتھ کا رخ بھی سیدھا ہو سامنے کی طرف، قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے، اس انداز سے ہم کریں گے۔ اور پھر ساتھ کہیں گے اللہ اکبر، آدھا اللہ میں نے ادھر ہی کہا نا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ساتھ ہی پھر ہاتھ باندھ لیں۔ اس طرح آپ لوگ کر کے دکھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں؟ آپ ادھر ہو، آپ ادھر ہو، دوبارہ ہاتھ اوپر کرو، آپ ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، زیادہ اکڑانے بھی نہیں ہیں، اوپر کرو، ہاتھ سیدھے نہیں ہیں، پیچھے کرو ایسے، ٹھیک ہے، آپ کے کندھوں کے برابر نہیں ہے۔ دیکھو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلم میں حدیث ہے کانوں تک اٹھاتے تھے، ابھی بھی یہ کندھے تک نہیں ہے، یہ دیکھو ایسے کرو، ایسے، اور کانوں تک بھی آنا چاہیے تاکہ دونوں حدیثوں پر ہمارا عمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھنے، اینج نہیں ہاتھ بننے، وہ یہ کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، اینج نہیں، ہاتھ باندھنے اس طرح کہ آپ کے ہاتھ کا ایک حصہ ہاتھ پر آئے، دوسرے ہاتھ پر، دوسرا حصہ اس جوڑ پہ آئے، اور تیسرا حصہ اس کلائی پر آئے، بازو پر۔ دیکھو یہ ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا، پہلے دیکھ لو ادھر، یہ ہاتھ پہ ہاتھ، ٹھیک، یہ جوڑ پہ، یہ کلائی پہ، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، اس کے ذریعے اور انگوٹھے کے ذریعے اس جوڑ کو پکڑ لیا، اس انداز سے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب یہ کر کے دکھاؤ، تینوں انگلیاں، یہ جو 3 انگلیاں نا، یہ سامنے آنی چاہیے، کلائی پر یہ سامنے انگلیاں آنی چاہیے، 3 انگلیاں سیدھی جوڑ لو، جوڑ لو 3 انگلیاں، ہاں، ہاتھ پہ ہاتھ بھی اور جوڑ کو پکڑنا بھی، بالکل اس طرح، ٹھیک ہے، کرو نا، کیا ہو گیا، تھک گئے؟ اچھا، ایک چیز بتانی رہ گئی، سب سے پہلی چیز یہ تھی، نماز شروع کرنے سے بھی پہلے، مجھے یاد نہیں رہا، پاؤں سیدھے رکھنے ہیں۔ اس دن بھی جب میں مسجد میں گیا تھا تو میں نے نوٹ کیا تھا، ابھی بھی ٹنگے ہیں، بالکل سیدھے، اب بھی ٹیڑھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی سیدھے کرو، اوور ایسے کرو، ایسا، اب ٹھیک ہوا۔ پرابلم ہو رہی ہے تو ایڑیاں پیچھے کر لو، پیچھے سے ایڑیاں ایسے کر لو، آگے سے بھی ایسے کرو، اب زیادہ ہو گئے ایسے، پاؤں بالکل، آپ کا پاؤں کا رخ بھی کدھر ہو، قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھ باندھ لیے، اب باندھ کے رکھنے کہاں ہیں؟ اچھا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ احادیث سے ثابت ہے، میں ابھی بتانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگ چھوٹے ہیں، تو میری ویڈیو اس پر ہے کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اس پر میں نے کتابیں اٹھا کر دکھایا تھا، یہ اصل جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہی میں نے ساری اٹھا کر دکھایا تھا کہ کس طرح حدیث سے ثابت ہے ہاتھ باندھنا۔
تو ایک میں ریفرنس دے دیتا ہوں جو میرے ذہن میں بھی ہے، سنن نسائی، اور حدیث نمبر اس کا ہے 890۔ اس میں آپ کو مل جائے گا کہ حضور ایسے ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ جوڑ کو پکڑنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوڑ کو پکڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ترمذی 252 میں ثابت ہے۔ یہ میں نے تھوڑے سے ریفرنس دے دیے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اب باندھ کے رکھنے کہاں ہیں؟ ناف پر، سیدھا اوپر، یعنی ناف پر یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر۔ اب تینوں جائز ہیں، لیکن افضل اور بہتر کون سا ہے؟ ناف سے نیچے باندھے۔ اب یہ ناف کے نیچے ہے، یہ ناف پر ہے اور یہ ناف سے اوپر ہے، ٹھیک، سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر۔ اب ہے یہ ناف کے نیچے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے ناف کے نیچے حضور سے ثابت ہو گیا، اس لیے نیچے رکھنا بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد اس میں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ ترجمہ سمیت آپ نے یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ کر لیں گے ہم، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کوئی بھی صورت ساتھ ملانی ہے، اس کے بھی ترجمے انشاءاللہ یاد کریں گے ہم، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب اللہ، اچھا اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ کیا کہتے ہیں؟ قیام، بولو سارے، قیام۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے پاؤں سیدھے ہی رکھنے ہیں، ابھی بھی آپ کے ٹیڑھے تھے، آپ کے بھی ٹیڑھے ہیں، فل ٹیڑھے ہیں آپ کے۔ یہ یاد رکھنا ہے ساری نماز میں پاؤں سیدھے ہوں۔ سیدھے کرو آگے سے، ہاں۔ اس کے بعد رکوع جانا ہے، ادھر سے یہ ہاتھ چھوڑ دیے، ساتھ ہی اللہ اکبر، دیکھو گھٹنوں کو ہاتھ لگنے تک اللہ اکبر مکمل ہو گیا، جہاں سے چھوڑتے ساتھ شروع ہوا اللہ اکبر۔ اب پہلے سیکھ لو، کمر اور سر سیدھا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ کچھ گزارے لائق میرا سیدھا ہے؟ بالکل سیدھا۔ اور دیکھو میں نے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کونیوں کو ایسے ہی رکھنا ہے، تھوڑا سا ایسے کر کے کمر اور سر کو بالکل کیا کرنا ہے؟ برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھنا کہاں ہے؟ سیکھنا کوئی نہیں آپ نے، تو پہلا کار لا پھر سیکھ لیں۔ اچھا، اور دیکھنا کہاں ہے؟ سیدھا آنکھوں کے نیچے آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھ لیں، درمیان میں دیکھ لیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بس اسی جگہ پہ دیکھنا ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنکھیں نظریں دائیں بائیں نہ ہوں، دوسرے کی طرف نہ جائیں۔ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، یہاں پر کیا کہنا ہے؟ اونچا بولو، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع کر کے دکھاؤ، نیچے ہو، یہاں سے بازو بینڈ کر لو، خیر ہے، نیچے کرو، یہ نیچے کرو، سر اوپر کرو، سر صرف سر ایسے۔ اب اس کو تھوڑا اور اوپر کرو، سر کو ایسے۔ اب یاد رکھنا اس کو پکا کرو، اب نیچے ہو، یہاں سے سر اوپر کرو ایسے، اب بالکل سیدھی۔ آپ یہاں سے نیچے ہو، یہاں سے سر اوپر کرو، یہاں سے نیچے ہو، سر اوپر کرو اور اوپر کرو ایسے۔ آپ کی ویسے ہی بھی زبردست ہے، ٹھیک، نیچے ہو یہاں سے اور سر اوپر، تھوڑا سا نیچے ایسے، ادھر ٹھیک ہے، آپ کا بھی ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے نیچے ہو، اب ٹھیک ہے، نہیں ادھر رکھو ایسے، تو برابر ہونی چاہیے کمر بھی۔ اور یہاں کیا کہنا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کیا کہنا ہے؟ کتنی بار کہنا ہے؟ نو لمٹ، نو لمٹ، 3 بار کی کوئی قید نہیں کہ 3 بار ہی کہنا ہے، جڑا چوتھی باری آ کے وہ گیا پھر نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ جتنی دیر تک امام صاحب اٹھتا نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہہ دیتا، آپ پڑھتے جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں. اسی طرح سجدے میں ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے چلے جائیں, چاہے گھنٹہ لگ جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ گھنٹہ ٹھیک ہے. دیکھو بندہ جب خود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لمبے لمبے سجدے کر سکتا ہے, اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ وہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر سے رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ, اور دیکھنا کہاں ہے؟ ساری نماز میں کہاں دیکھنا ہے؟ جدھر سجدے میں ماتھا رکھتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کی جگہ اور کیا کیا کہنا ہے. ربنا لک الحمد انشاءاللہ کافی چیزیں سیکھنے والی ہیں, لیکن اچھا ہاتھ نہ اکڑانے ہیں بالکل نہ, بالکل ایسے باندھ لینے, ڈھیلے چھوڑ دیں. سمع اللہ لمن حمدہ دیکھنا کہاں ہے, اور کہنا کیا ہے ساتھ؟ ربنا لک الحمد. یہ انشاءاللہ اور سیکھ لیں. اس کے بعد سجدہ ہے. سجدے میں جانے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے پہلے گھٹنے رکھنا پھر ہاتھ رکھنا, دوسرا ہے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھنا پھر گھٹنے بعد میں رکھنا. ویسے تو جس کے لیے جو آسان ہے وہ کر لیں, کیونکہ صحیح ابن خزیمہ میں پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھنے والی بات ہے, اور ابو داؤد میں پہلے ہاتھ پھر گھٹنے والی بات ہے, اور دونوں کی سندیں قابل قبول ہیں, اس لیے اس پر اتنا جھگڑنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے جو ایزی ہے وہ کر لے, سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی دوسرا طریقہ کہ پہلے ہاتھ بعد میں گھٹنے, یہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ آئی؟ تو جس کے لیے جو آسانی ہے ویسے وہ کرے, لیکن کوشش کریں کہ بہتری کی طرف جائیں. کس کی طرف جانا ہے؟ بہتری کی طرف. اب سجدہ میں انج بہ جانا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. دیکھو اب سجدوں میں یہ دونوں پاؤں, ان کی ایک انگوٹھا کم از کم اور 3 انگلیاں درمیانہ لیول ہے, اور ساری انگلیاں یہ اچھا ہے قبلہ کی طرف ہوں. بولو سارے کتنی انگلیاں؟ ساری ہو جائے تو بہتر ہے. کسی سے ساری نہیں موڑنے ہو رہی کسی وجہ سے تو کم از کم 3. بولو 3. ٹھیک ہے. اور ایک انگوٹھا کا رخ وہاں قبلہ کی طرف ہونا یہ تو بالکل لازم ہے. آپ کے لیے درمیانہ لیول کیا ہے؟ 3 انگلیاں کم از کم کدھر ہوں؟ قبلہ شریف کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. اب سجدہ کرنا ہے. سجدے میں انگلیاں ساری ہو جائیں تو بہتر ہے, ورنہ کم از کم 3. سارے بولو 3. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لینا ہے. اب دیکھیں یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا کر اس پہ بیٹھنا ہے, اور دایاں پاؤں اس کو کھڑا کرنا ہے. سمجھ آئی؟ شروع میں مشکل ہوتی ہے. ایسے دوسرے پاؤں کو کرنا اور دوسرے اور کر کے دکھاؤ نا. بایاں کے اوپر بیٹھو. بایاں کون سا ہے؟ بایاں لیفٹ کون سا ہے؟ تو اس پہ بیٹھو, اس کو اس طرف کرو. ہاں ایسے, ہاں اس پر بیٹھو, بائیں پر بیٹھو. بائیں پہ بیٹھے ہو؟ ہاں, اور دائیں کو کھڑا ایسے رکھنا ہے سیدھا. ہاں آپ کا ٹھیک ہے. آپ بتاؤ. آپ کا بھی ٹھیک ہے. آپ کرو. آپ کا وہ پاؤں نہیں کھڑا ہوا, تو دونوں پہ آپ بیٹھے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے جی. کہ آپ کریں. ٹھیک ہی ہے. رخ ادھر کرنا ہے جی. ہاں ٹھیک ہے کر لو گے. آپ کرو. اس کا دیکھو بائیں پہ بیٹھا ہے, دایاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. آپ کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ برابر آئیں گھٹنوں کے. گھٹنوں کے برابر آنے چاہیے ہاتھ آپ کے. اور نظر کدھر ہونی چاہیے؟ جھولی نہ, جھولی میں, گود میں آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور ادھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح ہم بیٹھیں گے.
اور یہاں بھی ایک دعا ہے صحیح حدیث میں پڑھنے کے لیے. یہ دعائیں اور جو کچھ پڑھنا ہے، پڑھنے والی چیزیں ہم بعد میں سیکھیں گے، ابھی صرف پریکٹیکل طریقہ سیکھ رہے ہیں. یہاں ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے. رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وسددنی، اس طرح کی ایک دعا ملتی ہے، انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے. اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان ابھی آپ صرف رب اغفر لی کہہ لینا، کیونکہ بخاری میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہہ لیتے تھے. رب اغفر لی بولو، رب اغفر لی لفظ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کہنا ہے دو سجدوں کے سینٹر میں. یہ دیکھو پہلے سجدے سے میں اٹھاؤں نا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھاؤں اور میں کہہ رہا ہوں رب اغفر لی، پھر اللہ اکبر کہہ کے میں دوسرے سجدے میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اے بس سارے بولو رب اغفر لی، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو. اس کا مطلب ہے یا اللہ عز و جل مجھے بخش دے. بولو یا اللہ پاک مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اس کا یہ مطلب. ٹھیک ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. تو پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھے تو التحیات پڑھنی ہے. اس میں ساری پڑھنے والی چیزیں انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے. سارا پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دیکھنا کندھے کی طرف ہے. ہاں ٹھیک ہے؟ اور منہ اتنا موڑیں کہ کم از کم آپ کا یہ جو چہرہ ہے پچھلا بندہ آسانی سے اس کو نظر آ سکے، اتنا پھیریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلا بیٹھ کے دیکھے ہوئے میں نظر آمدہ کریں. یہ کرنا ضروری نہیں ہے میں پچھلا حساب لاوے پتہ ہی میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے؟ دیکھنا ہے کدھر؟ کندھے کو دیکھنا ہے. اور کہنا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولو سارے. اس کے بعد نماز تو ہو گئی مکمل. ٹھیک ہے؟ جب فرض کی جماعت ہو، بولو جماعت کے فوراً بعد زور سے کہنا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بولو مسجد میں آج کل لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، اس لیے آپ نے اتنا اونچا نہیں کہنا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں، اس سے آپ کی کوئی نہ کوئی بدنامی بننی. اتنی ہی آواز رکھنا کہ آپ کے منہ سے آپ کے کان میں آ جائے. فی الحال اتنی رکھو. سلام پھیرنے کے بعد یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ حدیث میں یہ ہے کہ اونچا کہنا ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابی باہر ہوتے تھے تو مسجد میں جب اللہ اکبر کہا جاتا تھا تو اندر سنتے تھے. وہ صحیح بخاری 841 اور 842 نمبر حدیث میں. اونچا ہی بولنا ہے، لیکن ابھی ہماری ایک مجبوری ہے جس کے تحت ہم تھوڑا سا آہستہ بولیں گے، اتنا کہ آپ کو ہی آپ کے کان میں آواز آ جائے اللہ اکبر. اتنا بولو، تھوڑا آہستہ بولو اللہ اکبر استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن یہ یاد رکھنا جب آپ لوگ اتنا بولو گے نا کہ صرف یہ دائیں والا اور بائیں والا سن لے تو ادھر سے ایک چیز شروع ہوگی. جب آپ روزانہ ہی مسجد میں جا کر یہ کام کریں گے تو آپ کی وجہ سے اس مسجد میں یہ سنت ادا ہونا شروع ہو جائے گی اور ثواب سارا آپ لوگوں کو ملے گا. بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ کہنا ہے. اس کے بعد پڑھنی ہے آیت الکرسی. جس کو نہیں آتی وہ بھی یاد کر لے گا. ہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھنی ہے. اس کے بعد دعا مانگنی. دعا کیسے مانگنی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، سینے کے سامنے ہاتھ رکھیں، سینے کے سامنے. ٹھیک؟ اور دونوں ہاتھوں کے یہ حصے ملائیں، یہ اس طرح ایسے. اور دیکھنا کہاں ہے؟ ہتھیلیوں میں. ٹھیک؟ سینے کے برابر. اور دیکھنا کہاں ہے؟ ہتھیلیوں میں دیکھنا ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے.
دعا کیا مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بھی جب ہم پڑھنا سارا کچھ سیکھیں گے تو اس میں یہ بھی سیکھیں گے۔ ابھی یہ دعا مانگ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ نماز کا طریقہ سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عظیم بارگاہ میں وہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ تعالی ہمیں نماز کے اثرات عطا فرمائے۔ بس دعا ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جینا مرنا ویسا نصیب فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب چلو مسجد میں جا کے وضو کے دوران بات نہیں کرنی، بولو سارے بات نہیں کرنی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، نہ ہنسنا ہے۔ الگ الگ کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے سنتیں جا کر پڑھنی ہے، اگر 5 منٹ ہوئے تو 5 منٹ، نہیں تو آپ لوگ جا کے الگ الگ بیٹھ جائیں اور ذکر کریں، استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہیں جو فری بیٹھے، بات نہیں کرنی۔